ایک زمانے کی بات ہے، پنجاب کی سرزمین پر ایک نوجوان عالم رہتا تھا جسے دنیا آج بابا بھلے شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ علم و دانش میں بہت آگے تھا۔ قرآن، حدیث اور دینی علوم میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ لوگ اس کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے، مگر اس سب کے باوجود بھلے شاہ کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا، کیا صرف کتابوں کا علم ہی سب کچھ ہے؟ کیا اللہ کو صرف پڑھ کر پایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے دل کا راستہ بھی ہوتا ہے؟ یہی سوال اسے اندر سے بے قرار رکھتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ قصور کے قریب ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام شاہ عنایت قادری ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ ان کی صحبت انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ جو بھی سچے دل سے ان کے پاس جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ یہ سن کر بھلے شاہ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بزرگ سے ضرور ملے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ قصور کے قریب اس باغ میں پہنچا جہاں شاہ عنایت قادری کام کر رہے تھے۔ بھلے شاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے ولی ہونے کے باوجود وہ مٹی میں جھکے ہوئے پیاز کے پودے لگا رہے ہیں۔ بلہے شاہ نے ادب سے سلام کیا اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، مرشد جی، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیں۔ شاہ عنایت قادری نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مگر فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ایک پیاز کا پودا زمین سے نکالتے ہیں اور اسے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں۔ پھر مسکرا کر کہتے ہیں، بلہیا رب دا کی پانا، ایڈھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ یعنی اے بلہے، رب کو پانا کوئی مشکل کام نہیں، بس اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں لگا دو۔ یہ الفاظ سن کر بلہے شاہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ علم تو بہت رکھتا ہے، مگر دل ابھی تک دنیا کی محبت میں الجھا ہوا ہے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاہ عنایت قادری کو اپنا مرشد بنائے گا۔ اس کے بعد بلہے شاہ نے اپنے مرشد کی خدمت میں کئی سال گزارے۔ وہ ہر حکم کو خوشی سے قبول کرتے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ مرشد کی محبت میں اس نے اپنی انا، غرور اور تکبر کو ختم کر دیا۔ مگر ایک دن ایسا بھی آیا جب کسی بات پر شاہ عنایت قادری بھلہے شاہ سے ناراض ہو گئے۔ مرشد نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ یہ بھلہے شاہ کے لیے سب سے بڑا دکھ تھا۔ اس نے بار بار معافی مانگی، مگر مرشد خاموش رہے۔ آخر کار بھلہے شاہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے عورتوں کے کپڑے پہنے، درویشوں کے ساتھ ناچنے لگا اور گانے لگا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک بڑا عالم یہ کیا کر رہا ہے، مگر بھلہے شاہ کو صرف ایک فکر تھی، اپنے مرشد کو راضی کرنا۔ جب شاہ عنایت قادری نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے بلہے شاہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ مرشد نے فرمایا، بلہے، آج تم نے اپنی انا کو مار دیا ہے اور یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس کے بعد بلہے شاہ پوری طرح اللہ کی محبت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے ایسا صوفیانہ کلام لکھا جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ بلہے شاہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے صرف علم کافی نہیں، بلکہ عاجزی، محبت اور مرشد کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور شاید اسی لیے آج بھی بلہے شاہ کا پیغام ہر دل تک پہنچتا ہے، محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام اور اللہ کی سچی پہچان کا پیغام۔